السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرہ سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب نے عمران خان صاحب کے باہر جانے سے متعلق ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجئے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو ویلوگرز ہیں ان کو اپنی دکان چلانی ہے، اور وہ یہ دعوے کر رہے ہیں ویلوگرز کہ عمران خان صاحب کو آفر ہوئی ہے اور یو کے یا پھر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے امریکہ بھیج دیں تو میں چلا جاؤں گا، میں سعودی عرب نہیں جاؤں گا۔ اچھا، اب یہ جو سعودی عرب نہیں جاؤں گا اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں انہوں نے گھڑ لی؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آفر ان کو یہ کی گئی ہے کہ آپ سعودیہ چلے جائیں، لیکن عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں لندن یا امریکہ بھیج دیں تو بہتر ہے، سعودیہ نہیں جاؤں گا۔ اچھا دیکھیے، یہ جو ولاگرز کے دعوے ہیں ان دعووں پہ تو آپ بھیجئے 4 حرف۔ اچھا، وہ 4 حرف جو میں نے ایک بار ٹیلی ویژن پہ ایک شعر بنا کے پڑھ دیے تھے، لام عین نون تے، وہ 4 حرف بھیج دیجیے۔ کیوں؟ آپ کو یاد ہے ہمارے ہاں ولاگر جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر یہ بتا چکے کہ عمران خان اپنے جسم پہ کالی دال مل کے بیٹھ جاتا تھا، ٹھیک ہے، جادو ٹونے وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہمارے ہاں ولاگرز نے بتایا کہ مرغی کا ٹنو، اچھا ٹنو کا ان لوگوں کو حساب بھی نہیں آتا کہ ٹنو ہوتا کیا ہے، ٹنو میں کتنے کلوز ہوتے ہیں۔ ٹنو گوشت بنی گالا کی چھت پہ جلایا جاتا تھا، مطلب بنی گالا کی چھت پہ ہی کریکس پڑ جائے، اچھا اتنی بڑی تعداد میں اگر گوشت جلایا جائے تو ٹنو گوشت، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ولاگرز کے ہی، اور بلکہ یہ ولاگرز کے علاوہ ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے فردوس عاشق آوان، انہوں نے کہا مجھ سے سری منگوائی گئی اور وہ سری لے جا کے پیچھے بنی گالا میں وہاں پر جلائی گئی، قبرستان میں پھینکا جاتا تھا، سینسٹائز، ہپنوٹائز، یاد ہے، میگنیٹائز۔ اچھا تو یہ ہمارے یہاں سب کچھ ہو چکا ہے، سب کا سب ہو چکا ہے۔ ولاگرز نے کیا کیا کیا؟ ولاگرز نے یہ بھی کیا کہ دروازے کو لاتیں مار رہی تھی پولیس کی جو نفری تھی، اور دروازے کا لاک واک بھی ٹیڑھا ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب اندر سے کھولا گیا تو کیسے کھولا تھا؟ وہ کڑک کڑک کڑیں، ہاں کڑیں کر کے دروازہ کھولا تھا۔ پھر آپ کو وہیں پر ایک ولاگر یاد ہے جس نے بتایا کہ بشرا بی بی کی وہ پوری ڈائری، وہ ولاگر ہیں، سینئر صحافی ہیں بھائی وہ، اور کیا نہیں، انہوں نے کہا بشرا بی بی کی پوری ڈائری میں نے پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ پھر آپ کو یہ پتا چلا کہ ایک اور صاحب نے بتایا کہ جی وہ بشرا بی بی کا ایک ڈبہ تھا، ڈبے میں سوئیاں تھیں، راکھ تھی، چھوٹے چھوٹے سے پتلے تھے، اور یہ تمام چیزیں موجود تھیں۔ صاحب کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، نہیں مطلب مختلف لوگ ہیں، مبشر لقمان صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، سید عمران شفقت صاحب ہیں، جاوید چودھری صاحب ہیں، اور اسی طرح سے کچھ اور دوست ہیں ہمارے۔ تو یہ جو ہے یہ اپنی طرف سے کچھ کا کچھ لاتے رہے۔ یہ یقین جانیے کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ کبوتر میں سے نا وہ جو لمبا والا ہیٹ ہوتا ہے اس میں سے خرگوش، کبوتر سب کچھ نکال کے دکھائیں۔ اور اسی لیے نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ نجم سیٹھی صاحب کی بہت سی خبریں بالکل درست ثابت ہوتی ہیں، اور ایٹ دا سیم ٹائم نجم سیٹھی صاحب کی بہت سی خبریں مکمل غلط ہوتی ہیں۔ یہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں دعویٰ نہ کروں، ٹھیک ہے، کسی بھی خبر کو حتمی نہ سمجھا جائے جب تک کوئی اس کے، اور ہمارے ملک میں تو بالکل بھی نہ سمجھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان ولاگرز کے پاس اسپیشل چڑیا نہیں ہے، لیکن میرے پاس ہے، میں اندر سے خبر لایا ہوں کہ عمران خان صاحب کو آفر کی گئی، لیکن وہ ڈٹے ہوئے نہیں جا رہے کہیں۔ کروڑوں چڑیاں ہیں دنیا میں، اربوں چڑیاں ہوں گی، سب کے پاس چڑیا ہوتی ہے، نجم سیٹھی صاحب کے پاس بھی۔ وہ کہہ رہے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تو ہے عمران خان صاحب، لیکن ڈیل نہیں کریں گے، وہ یہ ان کا کہنا ہے کہ وہ نواز شریف نہیں ہے۔ دیکھیے ڈیل سے مراد باہر نہیں جا رہا، کس کی بے عزتی ہو رہی ہے؟ نجم سیٹھی صاحب کس کے حق میں بولتے ہیں؟ میاں نواز شریف کے۔ کس کی بے عزتی فرما رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی۔ اس وقت مجھے نا تمام چیزوں میں ایک کامن چیز نظر آ رہی ہے، کچھ ہو جائے، کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے، وہ نون لیگی ہو، نون لیگی رہنما ہو، نون لیگی صحافی ہو، یا دوسری طرف کا تو ٹارگٹ ہی میاں نواز شریف ہے نا، یا دوسری طرف کے لوگوں، بے عزتی ایک شخص کی مسلسل ہو رہی ہے۔ اچھا، اس شخص کا نام ہے میاں نواز شریف، اور یہی کہا ہے نجم سیٹھی صاحب نے کہ نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ رائے ونڈ میں بیٹھ جائیں چپ کر کے، یا پھر باہر چلے جائیں، مداخلت نہ کریں، پیالہ لیں اور دہی کھائیں۔ دیکھیے میاں صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ مداخلت نہ کریں، اس سے بہتر یہ کہ آپ
اچھا، ان کا اپنا پیشگوئی کا کلپ چلایا گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب چلے جائیں گے سعودی عرب، اور ٹھیک ویسے ہی اس پر عمل بھی ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کے پلان پر. وہ یہ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب میں ایک یعنی کہ قدر مختلف ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک اسٹرانگ سپورٹ بیس ہے، عوام ان کے ساتھ ہے، اور جبکہ نواز شریف صاحب کبھی کبھار کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن ابھی عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی کسی بھی وقت پہ کوئی خاص لوگوں کی بڑی ہمدردیاں نہیں تھیں. میاں نواز شریف صاحب نے جب کھیلا ہے، آپ ان کا سفر پورا دیکھ لیں، میاں نواز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیلا ہے ہمیشہ. تو ابھی میاں نواز شریف صاحب کی وہی حالت ہے. میاں نواز شریف صاحب کے ایک صاحب ہیں لندن میں، ان کے نام کے انیشلز ہیں SAM. ٹھیک ہے، وہ جو صاحب ہیں انہوں نے میاں نواز شریف کے لیے کچھ عرصہ پہلے، میاں نواز شریف صاحب کی آمد سے پہلے صحافیوں سے رابطہ کر کے سرویز لیے. یعنی یہ اس طرح کی سرویز تھی کہ انہوں نے ایک صحافی کو فون کیا، اور فون کر کے یعنی انہوں نے جو سینئر موسٹ لاٹ ہے ان کو فون کیے، اور ان سے فون کر کے میاں صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں، فیل لے رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا اس وقت پلس ہے. پھر اس کے بعد وہ آ گئے سینئر موسٹ لاٹ کی. جب میں بات کروں تو میں مجیب الرحمان شامی صاحب، نذیر ناجی مرحوم صاحب، مختلف لوگ، ان سب کی بات کروں. پھر اس کے بعد وہ حامد میر صاحب ہیں کیٹیگری اے، لیکن عمر میں وہ اور نیچے آ کے یہاں تک بھی آ گئے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے اور نیچے اور سوشل میڈیا پہ اسپیشلی کام کرنے والوں سے یہ تمام سوالات کیے. ان صاحب نے اچھا کام یہ کیا کہ دونوں طرف جو میاں صاحب کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی، اور جو ہمدردیاں نہ رکھنے والے لوگ تھے وہ بھی. اور ہمدردیاں نہ رکھنے والوں سے زیادہ رابطے کیے ان صاحب نے، SAM نے. وہ رابطے کیے اور رابطے کر کے ان سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے. ان کو صحیح پکچر بتائی گئی کہ یار مطلب بہت برے حالات ہیں، میاں صاحب کے لیے ہمدردی وغیرہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ میاں صاحب کو بتا دیا. یہ جو میاں صاحب عمران خان کی حکومت میں نہیں آئے، شہباز شریف کی حکومت میں نہیں آئے، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ کے آ جانے کے بعد آئے، یہ میاں صاحب نے پھر انہی تمام سرویز کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد پھر فیصلہ کیا تھا. اچھا ایک تو ہم بات کریں نجم سیٹھی صاحب کی. آپ دیکھیے کہ عمران خان کے بدترین مخالف نجم سیٹھی صاحب بھی انہی میں شمار ہوں گے، لیکن ان سے بھی زیادہ بدترین مخالفین میں حفیظ اللہ نیازی صاحب شمار ہوں گے. حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کیا مخالفین میں یا ناقدین میں؟ میں حفیظ اللہ نیازی صاحب کو تو مخالفین میں شمار کروں گا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. اچھا حفیظ اللہ نیازی صاحب نے عمران خان کی ہی صرف مخالفت نہیں کی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. پھر اسی طرح سے آپ کچھ اور نام ہیں ان کو اٹھا لیجیے. انہوں نے کہا عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. انہی ناموں میں عمران خان کو چھوڑ کر چلے جانے والے پرویز خٹک صاحب. پرویز خٹک نے بڑا ببانگ دہل کہا کہ نہیں عمران خان سب کر لے گا، ڈیل نہیں کرے گا، وہ اندر مر جانا بھی پسند کرے گا، وہ ڈیل نہیں. ابھی حامد میر صاحب نے یہ کہا نا، حامد میر صاحب نے کہا نا کہ کچھ لوگ گئے، ان کو کہا عمران خان صاحب نے چلے جاؤ، یہاں ڈیڈ باڈی جائے گی، ڈیل نہیں ہوگی. تو یہ عمران خان صاحب کی کوالٹی ہے. اور یہ دیکھیے یہ پریشانی ہے. عمران خان اندر بیٹھا ہوا PTI کے لیے پریشانی نہیں ہے. عمران خان کے چاہنے والی شخص سب سے بڑی تعداد میں ان کے لیے پریشانی ہے. عمران خان اپنے لیے پریشانی نہیں ہے. عمران خان اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اور اس حکومت کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی. لیکن نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی اتنے بھی جو ہے نا سنگین حالات نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ نکل سکتا ہے عمران خان کے معاملے میں. تو عمران خان کو تو راستہ نکالنے کی فکر ہے ہی نہیں. وہ تو اندر بیٹھے ہوئے وہ نا ڈنڈ پہ ہل رہے ہیں. عمران خان صاحب لگے ہوئے ہیں، ان کا تو وہ جاری ہے. لیکن دوسری جانب سے کوشش کی جا رہی ہوگی راستہ نکالنے کی، اس لیے کہ اندر بیٹھا ہوا عمران خان جو ہے وہ مصیبت ہے. وہ خبروں کی تمام جو ہے نا وہ مرکز، وہ تمام ہیڈ لائنز کا مرکز ہے. تو اس لیے باقی لوگوں کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ یار یہ کرنا. اچھا عمران خان صاحب کو یہ بھی لگتا ہے نا کہ لوگ میرے ساتھ ہیں، تو اسی وجہ سے اگر میں ڈٹ کر کھڑا ہوں گا تو بھی مجھے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ ساتھ ہیں. دیکھیے نا عمران خان صاحب کو سزائیں کتنی ہوئی ہیں؟ کچھ 31 برس کی سزائیں. جی تقریباً. اب ان 31 برس کی سزاؤں کو تو ہم نے ٹوٹل کیا ہے، لیکن میکس سزا ہوئی ہے 14 برس کی. اب اس 14 برس کی سزا کو ذہن میں رکھیں. نام نہ آپ لوگ لیجیے گا نہ میں لے سکتا ہوں. ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس پریس کانفرنس میں کہا گیا تھا کہ پالیسیز بنتی ہیں 12-14 سال کی. اس پریس کانفرنس میں جب یہ کہا گیا تھا تو عمران خان صاحب کی سزاؤں کو بھی، اس پالیسی کو بھی ذہن میں رکھیں. اور ایک بہت بڑا عہدیدار جاتے ہوئے اگلے کچھ برسوں کے فیصلے کر کے چلا گیا تھا. اگر ان فیصلوں کو بھی ذہن میں رکھیں تو 2 کیسز ہیں جن پر بات نہ کرنے کی مجھ میں ہمت ہے نہ میری اوقات ہے. یاد ہے ختم ہو گئی. ہاں تو اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں تو آپ کو یہ تمام چیزیں، یہ 14 سال، یہ مختلف چیزیں نظر آتی ہیں.
بٹ کیا ہمیشہ اچھا ایسے ہی نجم ہوتا سیٹھی ہے؟ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے علاوہ باقی کیسز ویسے ہی ہیں. سائفر ان سے زیادہ ویسے ہی ہے. اصل میں تو سائفر ان سے زیادہ ویسے ہی ہے. اور پہلا کیس جو عدالت سے اڑے گا یا اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بھی سائفر ہے. اس میں ایک آدھ جگہ ہمیں لگا کہ غلطی شاید یہ ہوئی ہے کہ ریمانڈ بیک کی طرف بھی وکیل صاحب نے ہلکی سی بات کر لی, وگرنہ وہ ریمانڈ بیک کرنے والی چیز نہیں ہے. وہ کیس فارغ سپریم ہو کورٹ سکتا نے ہے, تو باقاعدہ اڑا کے رکھ دیا, وہ باقاعدہ فارغ ہو ضمانت کے سکتا موقع ہے. پر. یہ کیس فارغ ہوگا, عمران خان صاحب کا توشہ خانہ فارغ ہوگا. عدت والے کیس میں کچھ بھی نہیں رکھا. وقت لگے گا ابھی. دیکھیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں مسلسل, کون سا مہینہ؟ مارچ 2025. مارچ 2025. پھر یہ بات بعد میں شیر افضل مروت نے بھی کہی, جن چیزوں کی بنیاد پر میں کہہ رہا تھا. اور مروت صاحب کو لوگ تو باقاعدہ طور پر ان چیزوں میں مسلمہ ان کی رائے کو سمجھتے ہیں. تو یہ پہلے دی تھی میں نے ان سے, یاد ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کافی کچھ جو ہے وہ ابھی 2-2.5 مہینے کے بعد کلیئر ہوگا. یہ جو دعویٰ ہے نا عمران خان عید سے پہلے باہر ہوگا, یہ تو یعنی ایک جنونی دعویٰ ہے. یہ وہ دعویٰ ہے کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. وہ چپل تیار ہے, وہ عمران خان پہنیں گے عید پر, قیدی نمبر 804 والی. بس. ناظرین یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.